بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار فرماتے ہیں ہر آخری رات میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ کوئی روزی کا طلبگار ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب ہونے تک ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا مردود نہیں ہوتی، یعنی مقبول ہوتی ہے۔ اقامت کے وقت آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ دعا مانگا کرو۔ بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے۔ زمزم کے پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کی آواز کے وقت اور مسلمان کے اجتماع ذکر الہی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ مقبول بندے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: مظلوم مفطر، مسافر، باپ کی دعا۔ آدمی کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہے۔ امام عادل منصف بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ روزے دار جب وہ افطار کرے، انصاف کرنے والا امام بادشاہ اور مظلوم کی دعا۔ مسلمان آدمی کی دعا وہ جو اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غائب کی دعا غائب کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی اور دعا میں حد سے تجاوز کر جایا کریں گے۔ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے اور حاصل شدہ کام کے لیے دعا کرنا بے سود ہے۔ ہاں، استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔